اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ایسے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو اگر کوئی بندہ پڑھ کر کے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کو پڑھ کر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اس کو پڑھ کر کے جو بھی خواہشات آپ کے دل کے اندر ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جادو کرنے والا یا پھر کسی نے آپ کے اوپر جادو کر رکھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہے یا پھر ہونے والی ہے، اس کو بھی آپ ہٹا سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو ان دو اسم اعظموں کے ذریعے سے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کو پڑھ کر کے اگر پانی پر دم کر دیا جائے، یعنی پاک پانی ہو اور اچھا پانی ہو، اس کے اوپر دم کر کے ان ناموں کو پڑھ کر کے دم کر کے اس کو پی لیا جائے تو اس بندے کے اوپر سے بیماری اور جو روحانی طاقتوں کا سایہ ہوتا ہے، جو بری طاقتوں کا سایہ ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اس کو روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں ڈال دے گا۔ جو بندہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد دو تسبیح پڑھے گا، یعنی ایک نہیں بلکہ دو تسبیح اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو منور کرے گا، اس کے باطن کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، یعنی اس کے باطن کا جو باطن میں جو اندھیرا ہے اس میں اجالا کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی 3 تسبیح کرے، ان دو ناموں کی جو میں آپ کو بتاؤں گا، ان ناموں کی 3 تسبیح اگر کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی معاملات اس کے سینے پر کھول دیتا ہے اور اس کو علم جفر اور علم لدنی کا علم بھی مل جاتا ہے اسی کے ذریعے سے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی روزی کو لے کر یا پھر اپنے کاروبار کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، یا پھر اس کی دکان یا پھر کچھ بھی ہو وہ نہیں چلتا ہے، اس میں گراہک نہیں آتے، یا پھر وہ بہت ہی زیادہ پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی 3 تسبیح کرے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی اور جو چیزیں وہ مانگے گا اس کو میرا رب نواز دے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو جادو کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کا جادو ختم ہی نہیں ہو پا رہا، تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ نام کورے کاغذ پر زعفران سے لکھ کر اس بندے کی پیشانی پر صرف 13 منٹ تک رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کا جادو، بری نظر، سپلی علم، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو عمل ہے یہ آپ کو 3 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے یا پھر ایسا انسان ہے جس کا دماغ نہیں چلتا، جس کا دماغ میں کوئی چیزیں بیٹھتی نہیں یا پھر یاد نہیں رہتی، چیزیں بھول جاتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس کو زعفران سے یا پھر چاندی کے اوپر اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی کوئی چیزیں نہیں بھولے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ 7 کھجوروں کے اوپر اس کو پڑھ کر کے ایک ایک تسبیح ہر کھجور کے اوپر پڑھ کے عورت کو 3 کھلائے اور مرد کو 4۔ یہ عمل آپ کو 7 دن تک دہرانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ پانا چاہتا ہو اور اس کی جائز تمنا ہو، تو ایسے وقت میں بھی اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے محبوب کے گھر کی طرف رخ کر کے اس کو یعنی اس کی ایک تسبیح پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی محبت اس کے پاس آ جائے گی۔ جس کی دکان میں گراہک نہیں آتے یا پھر کاروبار نہیں چلتا، پورا دن اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، پورا دن وہ خالی ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ پانی کے اوپر اس کو دم کرے، 3 تسبیح پڑھے اور پانی پر دم کر کے دکان کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑک دے اور اس پانی کو بچا کر دھیرے دھیرے پیے بھی، مریضوں کو بھی پلا سکتے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دکان میں برکت رہے گی اور دکان میں اس کی خریداری اچھی ہوگی، یعنی بکری اچھی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے نظر کا علاج اور جادو کا علاج یہ بہت ہی زیادہ پکا ہوتا ہے۔ اور وہ اسم اعظم کون سے ہے؟ وہ اسم اعظم ہے یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور اس میں مگن ہو کر کے پڑھنا ہے۔ جو بندہ اس کے رازوں تک پہنچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ڈیلی تہجد کی نماز کے بعد اس کو بنا گنتی کے پڑھے
اور اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا کہ سینے کے راز اس کے سینے پر کھلتے چلے جائیں گے۔ یعنی جو راز ہوتے ہیں علم کے، وہ اس کے سینے پر کھلتے چلے جائیں گے اور وہ دنیا میں افضل اور اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی، اور اس کو کہیں پر بھی رسوائی تنگ دستی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ ہر جگہ پر کامیاب ہوتا ہے، ہر جگہ پر وہ ترقی پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔